حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام علیہا اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ مہر النساء بیوی اور مرحوم مولانا احتشام حسین صاحب کربلائی کی روح کو ایصال فرمانا۔ مرحومین کی ترویہ روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ لگے مجلس شروع ہوئی ہے۔ اللہم صل عزیزان ایمان، مجلس کی جو 2 مناسبتیں ہیں یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک نعمت وہ ہے کہ جس کا بدل ممکن نہیں ہے، جسے ماں کہتے ہیں، اور ایک نعمت وہ ہے کہ جسے ماں کے دل سے پوچھئے تو ہر ماں کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب جملہ بدل کے کہوں کہ ساری بشریت کے لیے اللہ نے جسے سب سے بڑی نعمت بتایا، اس نعمت کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے، اور یہ 2 نعمتیں ہیں کہ جن کی مفارقت پہ یہ مجلس غم برپا ہے۔ میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن کے طور پہ پیش کیا ہے، اس میں خداوند عالم اپنے حبیب کے ذریعے سے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے۔ اے میرے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے
کہ ہم تم سے اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں چاہتے، اگر چاہتے ہیں تو صرف اتنا کہ تم قربا میں مودت رکھو۔ میں اس سے پہلے مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام سے اجر رسالت کے طور پہ ہر کلمہ پڑھنے والے سے قربا کی مودت مانگی۔ یہ جو اجر ہے یہ رسالت کا اجر ہے، لہذا پہلے انسان جس چیز کی قیمت ادا کرنی ہے اسے سمجھے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی شے اگر اس کی قیمت ایک عام انسان سے کہیے کہ وہ لگائے، ایک ہیرا ہے، کسی عام انسان سے کہیے کہ اس کی قیمت لگائے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قیمت صحیح لگائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قیمت میں کمی کر دے، اور یہ بھی امکان ہے کہ زیادتی کر دے۔ اس کا مطلب اس کی قیمت، وہ جو لگا رہا ہے جس چیز کی قیمت، کیوں یہ کمی اور زیادتی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس شے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یا اپنے مفاد کی بنیاد پہ اس نے عدالت نہیں برتی۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یا تو اس نے یہ سوچ کے قیمت کم لگائی کہ کم قیمت میں مل جائے تو ہمارا فائدہ ہو، چاہے جس کی شے ہے اسے نقصان ہو جائے، اور یہ ہے بے عدالتی۔ یہ بے عدالتی ہے۔ انسان اگر قیمت کا، کسی شے کی قیمت کو اس کے برابر بالکل دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے پہلے اس کی قیمت کا اندازہ ہو۔ عزیزان ایمان، اب پہلے انسان رسالت میں کیا چیزیں ہیں پہلے اس کی قیمت کو پہچانے۔ انسان پہلے سمجھے تو کہ رسالت کی قیمت ہے، جو آپ نے رسالتیں پہنچائی ہیں، جو پیغام الہی پہنچایا ہے، اس کی قیمت نبی مانگ رہا ہے، اور قیمت لگایا کسی انسان نے نہیں ہے، اس لیے کہ جو قیمت لگا کے آئے تھے وہ مال لے کے آئے تھے، جو قیمت لگا کے آئے تھے وہ مال لے کے آئے تھے۔ اس کا مطلب دو ہی باتیں تھیں، یا تو انہیں رسول اسلام کی اس رسالتوں کی قیمت کا اندازہ نہ تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یا تو اندازہ نہ تھا، اور یا بے عدالتی سے وہ قیمت لگا رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یا تو بے عدالتی سے قیمت لگائی جا رہی تھی، یا قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر اندازہ نہیں تھا تو جاہل تھے، بے عدالتی برت رہے تھے تو ظالم تھے۔ خداوند عالم نے آواز دی، یہ میری رسالت ہے، اس کا سودا، اس کی قیمت تم نہیں لگا سکتے۔ اگر تمہیں قیمت دینے ہی کا شوق ہے تو اس کی قیمت صرف قربا سے مودت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب پوری رسالت کی قیمت
اگر ہے کچھ تو مودت اہل بیت۔ عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اہل بیت کی عظمت نہیں سمجھا تو پھر اس نے نماز کی عظمت نہیں سمجھی، اس نے روزے کی قیمت نہیں سمجھی، اس نے حج کا وقار نہیں سمجھا۔ جو اہل بیت کی قیمت کو گھٹا رہا ہے وہ رسالت کی قیمت کو گھٹا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جس نے اہل بیت کی معرفت حاصل کر لی گویا اس نے نماز کی عظمت سمجھی، روزے کی اہمیت سمجھی، حج کی عظمت سمجھی۔ اب دو ہی نتیجہ ہے، جسے نماز کی معرفت ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت رکھتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پر۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ممکن ہے اس لیے کہ معرفت ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کے مودت اہل بیت کی برابر ہوں گی۔ سارا دین ایک طرف، محبت اہل بیت اس کی قیمت ہے۔ سارا دین ایک طرف ہے، محبت اہل بیت اس کی قیمت ہے۔ نماز بغیر محبت کے نماز نہیں، روزہ بغیر محبت کے روزہ نہیں، حج بغیر محبت اہل بیت کے حج نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، اسی لیے تو کہا گیا ہے روایتوں میں کہ اگر انسان حالت طواف میں ہو، ہل و حرم کے درمیان سجدے میں رہ رہ کے زندگی گزار دے، لیکن اگر ذرہ برابر محبت اہل بیت میں کمی ہے تو جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جسے قیمت ہی نہ دی ہو اس کا مال اپنا ہوگا کیسے؟ بس یہ تمہیدی گفتگو، میں جس منزل تک جانا چاہتا تھا، یہ ساری چیزیں محبت اہل بیت ایک طرف، یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ اب یہ محبت آئے گی کیسے؟ کس طریقے سے یہ محبت پیدا ہوگی؟ اس محبت کے لیے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس محبت کے لیے طہارت شرط ہے۔ یہ محبت طہارت کی بنیاد پہ ملے گی۔ اس محبت کے لیے انسان کا حسب اور نسب کے اعتبار سے طاہر ہونا شرط ہے۔ عزیزان ایمان، اب پھر پہچانے، اللہ نے قیمت بنایا اہل بیت کی محبت کو، اور محبت طہارت سے ملے گی۔ عزیزان ایمان، یاد رکھیے گا، جس کا وجود نجس ہوگا اسے محبت اہل بیت نہیں ملے گی۔ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، حدیث رسول موجود ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی حدیثیں موجود ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ کون ہے کہ جو منافق نہیں ہے اور طاہر ہے، تو ہم علی کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ روایتیں تاریخ میں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، مجھے بحث ادھر نہیں لے جانی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ محبت ملے گی کیسے؟ کہ وجود طاہر ہو، وجود طاہر ہو، وجود طاہر۔ پوری توجہ عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا کہ جو حدیث میں بیان کیا گیا، الجنت تحت اقدام الامہات،
میں اپنے اصل موضوع تک آ گیا. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدم کے نیچے ہے. زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. اور اس سے اچھا ترجمہ کوئی اس حدیث کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ماں ہونا کمال نہیں ہے، والدہ ہونا کمال ہے. ارے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا اس سے بہتر ترجمہ نہیں. مگر سوال ہے کیوں والدہ کے قدم کے نیچے جنت؟ کیا باپ اولاد کے وجود میں حصے دار نہیں ہے؟ یہ کیوں نہ کہا گیا کہ والدین کے قدم کے نیچے؟ اطاعت تو والدین کی رکھی گئی، مگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی. آخر کیا وجہ ہے؟ اور یوں بھی آپ روایتیں اٹھا کے دیکھ لیں، ماں باپ کے درمیان اگر انسان دیکھے تو جو عظمت ماں کو عطا کی گئی وہ باپ کو نہیں ملی. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ماؤں کو اپنے اوصاف کا مظہر بنایا. ماؤں کو اوصاف کا مظہر بنایا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ کسی کے لیے ذرا بھاری پڑ جائے کہ اب تک تو ہم یہی سنتے تھے کہ اہل بیت مظہر اوصاف الہی ہیں. اب مولانا ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ماں، تو اگر دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے. اللہ نے اپنے اوصاف کا مظہر ماں کو بنایا ہے. ماں کو اپنے اوصاف کا آئینہ بنایا ہے. اگر کائنات میں ماں نہ ہوتی تو ہم اور آپ کیسے پہچانتے کہ خالق کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ خالق وہ ہے، مگر خلقت ماں کے ذریعے رکھوا کے ہمیں بتایا کہ ہمیں پہچاننا ہے تو اس آئینے کو دیکھو. نہیں عزیزان ایمان، رازق کون ہے؟ اللہ. مگر کائنات میں سب سے پہلا رزق ہمیں جس سے ملا وہ ماں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ہے یا نہیں ہے؟ ذہن کہاں تک پہنچا؟ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، بات کر رہا ہوں جب اس کائنات میں قدم نہیں رکھا ہے تب بھی جو رزاقہ ہے وہ ماں ہے. کیا وجہ ہے؟ رحیم با اللہ ہے، اس کی ایک صفت ہے کہ وہ رحیم ہے. لیکن کیسے سمجھیں خدا کی رحمت کو؟ اب اس دور میں رحمت للعالمین تو نہیں ہے، لیکن ان کے دور کے لوگ انہیں دیکھ کے سمجھ سکتے تھے نا. لیکن عام کائنات میں خدا کی رحمت کو کیسے سمجھا جائے؟ لہذا اللہ نے اپنی رحمت کا ایک مظہر بنا کے ہر گھر میں رکھا.
ہر کائنات میں ہر ایک گھر میں رکھا، ایک ماں کو بھیج کے بتایا کہ پہچانو ماں کسے کہتے ہیں، ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جو اولاد سے سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب پورا گھر ناراض ہو جائے، سب سے آخر میں ناراض ہونے والی ذات کا نام ماں ہے، اور سب سے پہلے راضی ہو۔ خداوند عالم نے اللہم صلی علی محمد، سب سے پہلے راضی ہونے والی ذات ماں ہے۔ آپ بتائیں ایک اور صفت، ساری کائنات ہمارے مافی ضمیر کو سمجھنے کے لیے لفظوں کی محتاج ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اللہ نے ماؤں کو اپنے اوصاف کا مظہر بنایا ہے۔ ساری کائنات ہمارے مافی ضمیر کو سمجھنے کے لیے لفظوں کی محتاج ہے۔ جب تک ہم لفظ ادا نہ کریں، کائنات ہماری ضرورت کو سمجھ نہیں پاتی۔ بس دو ہی ذات ہے، خداوند عالم کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خالی محراب عبادت میں بیٹھ کے انسان روتا ہے، خدا سمجھ جاتا ہے ضرورت کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کے گریا کرتا ہے، آنسوؤں کی زبان یا تو خدا سمجھتا ہے یا ماں سمجھتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کون ہے کائنات میں؟ کون ہے کائنات میں؟ وجود میں باپ بھی شریک تو ہے، مگر بچہ روئے باپ نہیں سمجھتا کہ کیا چاہیے، مگر ماں سمجھتی ہے۔ اب یہاں سے میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہچانو میرے جوان بھائیوں، ماں کس حساس طبیعت کا نام ہے۔ جس ماں کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنسوؤں سے تمہاری ضرورت پہچان لے، اس ماں کے سامنے لفظوں کے انتخاب میں کوشش کیا کرو کہ ایسے الفاظ استعمال نہ ہو جس سے اس کی طبیعت پہ بار آئے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ تمہارے لفظ کو سن کے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے کہ وہ قوی طبیعت کا مالک ہے، مگر ماں بڑی حساس ہوتی ہے، جو بغیر لفظوں کے معافی ضمیر سمجھ لے وہ کیا چہرے کے خد و خال سے تمہاری کیفیت نہیں۔ شاید اسی لیے کہا گیا کہ اف تک نہ کہنا، اس لیے کہ دنیا شاید اس کے کم لفظ میں بات نہ سمجھ سکے، مگر ماں اس کا نام ہے جو چہرے کے اتار اور چڑھاؤ کو بھی پہچان لیا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ماں کی خدمت میں کوشش کر رہے ہو کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ ہو، نہیں، جب ماں کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی طبیعت پہ بھی اتنا قابو رکھو، اس لیے کہ وہ تمہاری طبیعت سے آشنا ہے۔ مگر سوال ابھی اپنی جگہ باقی، کیوں باپ شریک نہیں؟ ان تمام فضیلتوں میں اللہ نے باپ کو شریک کیوں نہ رکھا؟ کیا وجہ ہے؟ ماں طبیعت تک پہنچ جائے، ماں اور باپ وجود میں حصے دار تو ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے؟ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں
وجہ یہ ہے کہ باپ اولاد کے وجود میں صرف اتنی دیر کا ذمہ دار ہے کہ جب اپنی صلب سے یہ وجود رحم مادر میں منتقل کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ میں منبر کی قداست کو نگاہ میں رکھتے ہوئے بات کہہ نہیں سکتا. باپ وجود میں صرف اتنی دیر کا حصے دار ہے جب ماں کے رحم میں اپنے صلب سے اس وجود کو منتقل کر رہا ہو. اب اس کے بعد باپ دوڑتا رہے, کوئی پابندی نہیں. باپ جو کھائے کوئی پابندی نہیں, باپ جیسے اٹھے کوئی پابندی نہیں, مگر کل تک اپنے باپ کے گھر میں آزاد آنگن میں دوڑنے والی بیٹی جیسے ہی ایک وجود کی ذمہ دار بنتی ہے. اب ڈاکٹر بھی منع کر رہا ہے, شریعت بھی روک رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے اٹھنا تو سنبھل کے, بیٹھنا تو سنبھل کے, کھانا تو سنبھل کے, چلنا تو سنبھل کے. عزیزان ایمان ذرا غور کرے, باپ وجود منتقل کر کے آزاد ہے مگر ماں وجود کی تربیت کر رہی ہے. غور کرے کائنات, کبھی باپ کو نہیں روکا جاتا, جو جی چاہے کھائے, مگر ماں کو روکا جا رہا. اور انسان اب ذرا غور کرے, جب ٹھنڈا اور گرم وجود پہ کو متاثر کر دے تو حلال و حرام متاثر کیوں نہ کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, جہاں ماں کو منع کیا جا رہا ہو, بات اتنی نہیں ہے. کیوں ماں کو اوصاف الہی کا مظہر کہتے ہیں؟ باپ نے جب امانت منتقل کی تھی تو کوئی نام نہ تھا, کوئی وجود نہ تھا, ایک نجس قطرہ تھا. لیکن ماں نے اپنے آغوش صدف میں اس کو ایک گوہر نایاب بنا دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, گوہر نایاب بنا دیا اس لیے کہ اشرف المخلوقات کو جنم دیا ہے. گوہر نایاب بنا دیا نہیں عزیزان ایمان. باپ نے جب منتقل کیا تو قطرہ تھا, ہاتھ نہ تھے. قطرہ تھا, آنکھیں نہ تھیں. قطرہ تھا, چہرہ نہ تھا. قطرہ تھا, ہاتھ پیر نہ تھے. انسان سوچے ماں نے تربیت کر کے اسی قطرے کو ہاتھ دیا, پیر دیا, آنکھیں دی, زبان دیا, زبان دی. عزیزان ایمان تو پھر مجھے کہنے دیجئے, اس کا مطلب یہ تو ہماری لفظی مجبوری ہے جو ہم کہتے ہیں کہ زبان مادری ہے, ورنہ انسان کے وجود میں صرف زبان مادری نہیں ہے, ہاتھ بھی مادری ہے, آنکھیں بھی مادری ہیں, پیر بھی مادری ہے, وجود مادری ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یا اللہم صلی اللہ. کیا دیا تھا باپ نے اور ماں نے کیا دے دیا؟ تو یہ پورا وجود تو تمہارا ماں کی عطا ہے. بات اتنی ہی نہیں ہے, اگر ماں بغیر اس وجود کے تصور کے ایک کروٹ بدل دے تو وجود میں نقص پیدا ہو جائے. پوچھ لیے ڈاکٹروں سے. لہذا کل تک اپنے ماں باپ کی آواز سن کے بھی
جو بچی سونے کی اجازت مانگ لیتی تھی کہ نیند قربان نہ ہو، سب قربان ہو جائے، جیسے ہی امانت دار بنی پہلے نیند قربان کرتی ہے تب کروٹ بدلتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، ذرا ان چیزوں کو کبھی محسوس کیجئے گا، کتنی حساس طبیعت ہے ماں، کہ اللہ نے اس طبیعت میں وہ رحم پیدا کر دیا کہ اب اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ کروٹ بعد میں بدلتی ہے، وجود کا احساس پہلے، اٹھتی بعد میں ہے، وجود کا احساس پہلے ہے۔ میں پھر اپنے جوان بھائیوں سے کہوں گا، غور کیا کرو، جو ماں اس کائنات میں کہ جہاں بھی تم کو کوئی نام نہیں ملا، جب اس کائنات میں تمہارے وجود کے لیے اتنی حساس ہو، تو اس کائنات میں جہاں تمہیں پروان چڑھا کے ان قدموں کو اتنا طاقتور کر دیا کہ تم اپنے وجود کو سنبھالے اس پہ اکڑ رہے ہو، یہ ماں کتنی حساس ہوگی۔ تو اب اگر کبھی ماں رات میں تاخیر پہ آنے پہ ڈانٹ دے تو ناراض نہ ہویا کرو، یہ اس کی حساسیت کا تقاضا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ اس کی حساسیت کا تقاضا ہے۔ تمہارا اپنا وجود ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا، مگر جس کا دیا ہوا ہے وہ جانتی ہے کہ اس وجود کی قیمت کیا ہے۔ زیادہ گھبرانا اس کی فطرت ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم گئے ہو، تم نہیں گئے، اس کے وجود کا حصہ گیا ہے، اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اللہ نے اپنے رحم کا مظہر بنایا، اللہ نے اپنی خلقت کا مظہر بنایا، اللہ نے اپنی رزاقیت کا مظہر بنایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم نے جب وجود شکم میں رکھا تب بھی غذا دی، کائنات میں تم نے قدم رکھا تب بھی غذا دی، وسیلہ اس نے فراہم کر کے، ماں کو وسیلہ بنا کے تمہیں غذا سے محروم تو نہیں رکھا۔ اے نادان، کہاں کھویا ہوا ہے؟ جب یہ شہکار وجود پا رہا تھا تب تو خدا تیری پرورش کا اہتمام کرے، اور بڑے ہونے کے بعد تو اس ہاتھ پہ نازا ہو رہا ہے جو کل مکھی بھی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ غور کریں، میں ذرا ایک الگ نہج سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے رزق فراہم کیا یا نہیں کیا؟ جب شکم مادر میں تھے تب بھی رزق دیا، ظاہری کائنات میں وجود رکھا تب بھی رزق دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد شیر مادر رزق ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بچہ جو پہلے دن ابھی پہلے لمحے جنم پایا ہے، اسے بھی رزق
ماں کے ذریعے سے مل رہا ہے. 1 سال بھر کا بچہ ہے, اسے بھی رزق ماں کے ذریعے مل رہا ہے. کیا پہلے دن کی غذا اور 1 سال کی غذا دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں, تھوڑا سا اور عمر کو بڑھا کے مثال دوں تاکہ چھوٹے بھائیوں تک بات پہنچ جائے. ایک بچہ ہے کہ جو 2-3 سال کا ہے, اسے جتنا کھانا کھلایا جاتا ہے کیا اتنا ہی کھانا ایک جوان کو کھلایا جائے گا؟ جتنی جوان کی غذا ہے اگر اتنی بچے کو دے دی جائے تو بچے کے لیے ظلم, اور جتنی بچے کی غذا ہے اتنی ہی جوان کو دیا جائے تو جوان کے لیے ظلم. بچے کو زیادہ دے دیا جائے تو غذا نقصان دہ ہو جائے گی, جوان کو بچے کی غذا دی جائے تو بچے کا وہ جوان کا وجود لاغر ہو جائے گا. اس کا مطلب غذا جسم کی مناسبت سے ہونی چاہیے. اللہ رے شیر مادر میں کیا اللہ نے کمال رکھا کہ پہلے دن جتنی ضرورت ہے غذائیت کی وہ پہلے دن رکھا, سال بھر کے بعد جتنی غذائیت کی ضرورت ہے ظاہراً غذا نہیں بدلی مگر قوت غذا بدل گئی. کیا کہہ رہا ہوں عزیزاں, غذا خدا نے نہیں بدلی, قوت غذا بدل گئی. غذا نہیں بدلی, قوت غذا بدل گئی. یعنی خداوند عالم جب اپنی طرف سے اہتمام کرے تو غذا اپنے اعتبار سے قوتیں عطا کرتی ہے. جب عام انسان کو اللہ طاقت دے تو پھر قوت کے اعتبار سے غذا میں اللہ طاقت پیدا کر دے تو اب تعجب نہ کرنا علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کیسے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے, جس کا اعتبار نہیں, جس کو خدا پہ اعتبار نہیں, جب وہ قوت عطا کر رہا ہو. اسی لیے علی نے خیبر اکھاڑ کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے قوت بازو سے, بلکہ آواز دی میں نے قوت ربانیہ سے. ہاں فرق اتنا ہے کہ پہلے اپنی قوت کو خدا کے لیے صرف کرنے کی کوشش تو کرو. میدانوں سے بھاگو گے تو فاتح خیبر نہیں بنو گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. غذا اللہ نے وہی رکھی. یہاں تک تو جو بات کہنی تھی آپ تک پہنچا دی. اب جو سوال ہے, اللہ نے شکم مادر میں جو غذا رکھی وہ کیا تھا؟ خون. جب وجود مل گیا تو جو غذا رکھی وہ کیا ہے؟ شیر. اللہ چاہتا تو شیر کی جگہ ماں کے وجود سے وہی خون سرایت کرتا اور بچوں کے دہن میں جاتا اور وجود پاتے. خداوند عالم نے اس غذا کی کیفیت کو بدلا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں خون رکھا اور یہاں وہی خون ہے جس کا استحالہ کر کے اسے شیر مادر بنا دیا؟ وجہ کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جب تک خون رگوں میں ہو پاک ہے. خون جب تک رگوں میں رہے پاک ہے.
رگ سے نکل جائے تو نجس ہے. جب تک رگوں کے ذریعے سے غذا منتقل ہونی تھی خون رکھا، مگر اب چونکہ دہن سے لینا ہے لہذا خون ہوگا تو پھر دہن نجس ہوگا. خداوند عالم نہیں چاہتا جس دہن سے کلمہ توحید پڑھا جائے وہ دہن غذائے حرام کھائے. ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. یا اللہم صلی علی محمد. خدا یہ نہیں چاہتا کہ جس دہن سے تم میرا کلمہ پڑھنے والے ہو وہ دہن حرام غذا کھائے. بس جب تک تمہارے اوپر خدا کا وہ اختیار تھا کہ جہاں تم کمزور تھے اس وقت تک خدا نے تمہیں نجس سے بچایا. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تمہارے قوت پیدا ہو گئی، طاقت پیدا ہو گئی تو اب اپنے دہن کو حرام سے بچاؤ. کل تک خدا کے اختیار میں تھے، اللہ نے بچایا. اب اس کے بعد تمہیں وجود دے کے، طاقت عطا کر کے، شعور دے کے تمہیں با اختیار بنا کے دیکھا کہ دیکھیں تم ہمارے راستے پہ چلتے ہو یا خود غرض بن گئے، جسور بن گئے. عزیزان ایمان اہتمام دیکھیں قدرت کا. خداوند عالم نے ماؤں کے ذریعے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ انسان کا جو اپنا وجود ہے اس میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، لہذا کردار بھی متاثر ماں سے زیادہ ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے، یہ حدیث عام طور سے سنا کرتے ہیں آپ، کہ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرو تو ان کی بیویاں تلاش نہ کرو، ان کے بچوں کی مائیں تلاش کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب رشتہ تلاش کرو تو اولاد کے لیے زوجہ نہ ڈھونڈو، اپنے بچوں کے لیے جب رشتہ ڈھونڈو تو ان کے بچوں کی ماں تلاش کرو. اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے اگر بیوی خراب ہو تو گھر خراب ہوتا ہے، مگر کوئی ماں خراب ہو تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. اگر بیوی خراب ہو تو گھر خراب ہوتا ہے، ماں خراب ہو تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. پھر پوری ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں صاحب کہ اولاد کے اوپر ماں کے کردار کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟ پڑھ لیجئے تاریخ. امیر کائنات جنگ صفین ہے، محمد حنفیہ میدان میں جا رہے ہیں، واپس آئے تو کیا کہا؟ آپ ذرا محسوس کریں کیا کہا. بیٹے تو امیر کائنات ہی کے تھے. ارے جب علی جیسے باپ کا بیٹا ہو تب بھی کردار ماں کا متاثر کرتا ہے. تب بھی کردار ماں کا متاثر کرتا ہے.
بھی یقین نہ آئے تو کم سے کم جو کربلائی ہے اسے تو ماننا پڑے گا کہ کردار اولاد پہ ماں کا مؤثر ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو جناب عقیل سے امیر کائنات نہ کہتے. ایسے بہادر گھرانے کی امیر کائنات نے کہا کہ نہیں جناب عقیل سے, بھیا عقیل ایسے بہادر گھرانے کی خاتون چاہیے کہ جو ایسی اولاد دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. میں جملہ پھر سے دوہرا رہا ہوں, امیر کائنات کا جملہ ہے, بلاغتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. علی نے کیا کہا؟ بھیا عقیل ایسے گھرانے کی عورت چاہیے, ایسے بہادر گھرانے کی عورت چاہیے. علی نے بہادر گھرانے کی عورت مانگا, بہادر عورت نہیں کہا. اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ بہادری عورت کے لیے نقص ہے. خاندان بہادر ہونا یہ شرف ہے عورت کے لیے. خود بہادر ہو تو میدان میں آ سکتی ہے. ایسی اولاد جنم دے جو میدان میں آئے. خود میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادر گھرانے کی خاتون چاہیے. اور اب کیا کردار پایا؟ اگر چونکہ ایک بیٹے کے بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے لہذا بات یہاں سے جوڑ رہا ہوں. انسان پہچانے کہ ماں کا کردار اولاد پہ اثر انداز ہوتا ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ خاتون گھر میں ہوتی ہے مگر آئینہ بن کے اولاد معاشرے میں ہوتی ہے. اولاد اپنے ماں کی آقا آئینہ بن کے معاشرے میں ہوتی ہے. اب اگر کسی کو پال کے عالم دین بنائے اور کسی کو پال کے شاعر اہل بیت بنا دے تو پھر اولاد کو سعید اور احتشام ہونا ہی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس لیے کہ اولاد بااحتشام ہوگی تبھی تو عالم دین بنے گی, اور اولاد سعید ہوگی تبھی تو ذکر اہل بیت کرے گی. یہ اولاد ماں کا آئینہ بنتی ہے. کیسے؟ پڑھیے تاریخ کہ کس طریقے سے ماں کا آئینہ بن کے غازی عباس نے کائنات کے سامنے, اب جتنی وفاداری ہے غازی عباس میں, یہ ساری وفاداری کا سرچشمہ ہے ام البنین. ایسی وفادار. سنا کرتے ہیں آپ گھر میں تشریف لائیں تو کیا کہا؟ شہزادیوں میں کنیز بن کے آئی ہوں, تمہاری ماں بن کے نہیں آئی. علی کی ہمسر ہیں مگر کبھی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا. بھائی ذرا لفظوں کو آپ ذرا محسوس کریں. علی کی ہمسر ہیں مگر ہمسری کا دعویٰ نہیں ہے, کنیزی کا دعویٰ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے آواز دی, نام فاطمہ کے لابیہ تھا. امیر کائنات نے نام سے خطاب کیا, مولا فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرے.
کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو بچوں کو اپنی ماں یاد آتی ہو. اللہ رے جذبہ، وہ علی ہی کیا کہ جو ایثار کی جزا نہ دے. وہ علی کیا کہ جو جذبہ ایثار کی جزا عطا نہ کرے. آئی تو کیا کہا؟ میں بچوں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی. یہی کہا نا. اور امیر کائنات سے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ کہیں. تب علی نے نام کیا رکھا؟ ام البنین. علماء تشریف رکھتے ہیں، صاحبان فکر و نظر ہیں. ام البنین، ام کہتے ہیں ماں کو، بنین ابن کی جمع، بچوں کی ماں. ابھی تو غازی عباس بھی وجود نہیں پائے. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ کن بچوں کی ماں ہے؟ اور بنین کہا ہے، جمع. تو جب جمع ہے تو کم سے کم 3 پہ بولی جائے گی. اب عزیزان ایمان انسان سوچے کہ علی نے جذبہ ایثار کی کتنی عظیم جزا عطا کی کہ ام البنین کہہ رہی تھی میں کنیز ہوں، میں تمہاری ماں نہیں. اور علی نے ام البنین نام رکھ کے کہا اے فاطمہ کلابیہ، ابھی تمہاری آغوش میں ظاہراً کوئی بچہ نہیں آیا، تم جن بچوں کی کنیز بن کے فخر کر رہی ہو میں تمہیں انہی بچوں کی ماں اس شکل میں کہلواؤں گا. کہ تمہیں ام البنین کہا جائے گا، بچوں کی ماں. یعنی اب جن بچوں سے تم کہہ رہی تھی کہ میں ماں تمہاری نہیں ہوں، اب قیامت تک تمہیں انہی بچوں کی ماں کہا جائے گا. کمال یہی نہیں ہے عزیزان ایمان؟ جمع 2 طریقے کی ہوتی ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت کہ جہاں 3 سے زیادہ اور 10 سے کم پہ بولا جائے، اور جہاں 10 سے زیادہ پہ بولا جائے وہ ہے جمع کثرت. جب مباہلے میں گئے ہیں تو وہاں جمع قلت سے کام لیا گیا، جمع قلت سے کام لیا گیا. اور جب چادر تطہیر کی بات آئی تو جمع کثرت سے کام لیا گیا. وہاں بنوہا وہاں ابنانا. ظاہر گرامر ہے، میں اس میں الجھانا نہیں چاہتا، صرف ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں. جب حدیث قصہ کی بات آئی تو جمع کثرت بنوہا، جبکہ صرف ابھی 2 بچے ہیں مگر ظاہراً چادر میں 2 ہیں، لیکن صلب حسین میں 9 بچے اور ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا گیا. مباہلے میں جب 2 سے زیادہ نہ ملے تو 10 کی بات کون کرتا؟ لہذا جمع قلت بولی گئی. اور جب جناب ام البنین کو نام دیا تب بھی جمع کثرت کا نام دیا. یعنی صرف ان بچوں کی ماں نہیں ہے بلکہ حسین کے صلب میں جو 9 بچے آنے والے ہیں تم ان کی بھی ماں ہو. یہ ہے عظمت فاطمہ کلابیہ، یہ ہے ام البنین کا کردار. عزیزان ایمان، کیا ہے کمال جناب ام البنین کا. اور اب چونکہ علی نے کہہ دیا بچوں کی ماں، اور کہا کیا تھا؟ ایک ایسا بچہ وجود میں آئے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. لائی گئی تھی ایک عباس کے لیے، مگر خداوند عالم نے علی کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے لفظوں کی
آبرو اس طریقے سے رکھی کہ علی لائے تو ایک بیٹے کے لیے ہو، مگر میں 4 بیٹے عطا کر کے بتاؤں گا کہ تمہارے لفظوں کی آبرو رکھی جائے گی۔ لفظ بنین کے ذریعے علی کے لفظ کی آبرو رکھی، اور فاطمہ کلابیہ ام البنین نے پال کے بچوں کو سب کو وفادار بنا کے اپنے کردار کا آئینہ بنا دیا۔ بس عزیزان ایمان، اپنے کردار کا آئینہ بنایا۔ کس طریقے سے؟ اب آخری جملہ ہے اور بات اپنے مال مجلس تک جائے۔ کیا کر دیا جناب ام البنین نے؟ اپنا کردار اس طریقے سے ماں نے بچے کے اور بچوں کے اندر پیوست کر دیا کہ آج ساری کائنات اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ حسین ہمیں اپنا غلام کہہ دیں۔ پہچانیے گا عظمت کردار ام البنین۔ بڑے سے بڑا مجتہد ہو، فخر یہ ہے کہ حسین اپنا غلام کہہ دیں۔ بڑے سے بڑا ادیب ہو، فخر یہ ہے کہ حسین اپنا غلام کہہ دیں۔ بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، فخر یہ ہے کہ حسین اپنا غلام کہہ دیں۔ عزیزان ایمان، پہچانے کردار ام البنین کو، جہاں ساری کائنات اس کی تمنا یہ ہے کہ حسین ہمیں اپنا غلام کہیں، وہاں حسین کی تمنا یہ ہے کہ عباس ہمیں اپنا بھائی کہہ دے۔ اللہ رے کردار کچھ اس طریقے سے پال دیا۔ ڈھونڈ آئے ہیں ہم، ساری خدائی نہیں ملتا، ایک بندہ پے عقدہ کشائی نہیں ملتا، اس کے لیے درکار ہے شبیر سی قسمت، ہر ایک کو عباس سا بھائی نہیں ملتا۔ کیسا بھائی ملا کہ حسین کربلا میں مرثیہ پڑھتے نظر آئے، الان ان کا سرازہ ہے۔ عزادارو، ماں کا بھی غم منایا جا رہا ہے اور بیٹے کی بھی مجلس غم ہے، لیکن یاد رکھیے گا ماں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ساری کائنات ہر رشتے کا بدل ڈھونڈ سکتی ہے، مگر ماں اس رشتے کا نام ہے جس کا بدل ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یہ وہ عظیم رشتہ ہے نا کہ جہاں مرنے کے بعد بھی اولاد سے تعلق ٹوٹتا نہیں۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، ماں مرتی ہے، مامتا نہیں مرتی۔ ساری کائنات اس سے پوچھئے کہ ماں کیا ہے، تو ہر مذہب ماں کی محبت کو اسی وقت تک بیان کرے گا جب تک سانسیں چل رہی ہوں، لیکن اگر در حسین پہ آئیے اور پوچھئے کہ ماں کیا ہے تو حسین آواز دیں گے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ ماں مرتی ہے، مامتا نہیں مرتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین نے ماں کے سرانے آ کے آواز دی، اے اماں تیرا غریب حسین آیا ہے، ارے بندے کفن توڑ کے فاطمہ نے گلے سے لگا کے بتایا، یاد رکھنا ماں مرتی ہے، مامتا نہیں مرتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے،
سوائے غم اہل بیت کے ماں اور اولاد یہ عجیب رشتہ ہوتا ہے. جب ماں مر کے بھی اولاد کو فراموش نہ کرے تو کسی ماں کو اس کے جوان کے مرنے کی خبر ملے تو یہ زندگی ہی اس کے لیے موت بن جاتی ہے. ایک ماں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا پالا ہوا بیٹا وہ دنیا سے چلا جائے. مگر عزادارو کائنات کی تمام مائیں ایک طرف ہیں اور کربلا کی وہ مائیں، ارے ہر ماں اپنے بیٹے کے غم کی خبر سنتی ہے تو لیکن ارے جب بیٹا آتا ہے تو ماں چہرہ دیکھ کے خوش ہو تو جاتی ہے کہ آخری وقت میں بیٹے کے جسم کو دیکھا، ارے کوئی زخم نہ تھا مگر اللہ اللہ، ارے جب حسین کربلا میں لیلا کے کڑیل جوان کو لے کے آئے، مجھے نہیں معلوم اس ماں نے بیٹے کو کیسے دیکھا کہ جس کا پورا جسم اس کے خون میں ڈوبا ہوا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو، میں نے کہا ماں مرتی ہے، مامتا نہیں مرتی. مرنے کے بعد بھی روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی اولاد پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی لحد پہ جائے اور جا کے کہے اماں میں پریشان ہوں، اماں میرے حق میں دعا کرو. ماں قبر سے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے. عزادارو، جب میں نے یہ روایت پڑھی نا اور اس کے بعد جب 28 رجب کی اس تاریخ کو پڑھا نا کہ جس میں روایت لکھتی ہے کہ ساری رات بار بار حسین ماں کی قبر پہ جا رہے تھے، تب سمجھ میں آیا کہ یہ زہرا کا لال بار بار ماں کی قبر پہ جا رہا تھا. کیوں جا رہا تھا؟ عجب نہیں حسین جا کے ماں کی قبر کی تعویذ پکڑ کے کہتے ہو اماں تیرا لال مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے لیے جا رہا ہے. اے اماں، ارے ماں کی دعا بیٹے کو سکون عطا کرتی ہے. اے اماں، اس وقت حسین کے لیے دعا کرنا جب جوان بیٹے کے کلیجے سے حسین برچھی کا پھل کھینچ رہا ہو. اے اماں، اس وقت میرے حق میں دعا کرنا جب قاسم کا پامال لاشا. اماں، حسین کربلا جا رہا ہے. اے اماں، اس وقت حسین کے لیے دعا کرنا جب حسین کے ہاتھوں پہ ایک 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہو. اے اماں، ارے حسین کو اس وقت دعا میں فراموش نہ کرنا جب میرا سر سجدے میں ہو، شمر کا خنجر ہو، تلے پہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہو. اماں حسین کے لیے دعا کرنا. اماں اس وقت دعا کرنا کہ جب یہ شمر کا خنجر چل رہا ہو اور بہن تڑپ رہی ہو. لیکن عزادارو، یہاں تک حسین نے دعا کی مگر اس کے بعد زینب نے دعائیں شروع کی. اے اماں، اس وقت میرے حق میں دعا کرنا کہ جب بھائی کا سار نو کے نیزہ پہ بلند ہو. اے اماں، زینب کو اس وقت دعا میں فراموش نہ کرنا جب ہاتھوں میں ریسمان ظلم باندھی جا رہی ہو. اے اماں، اس وقت بیٹی کے حق میں دعا کرنا جب یزید کا دربار، حسین کا سار، سکینہ کی آغوش. اے اماں، میں اپنی بیٹیوں کے حق میں دعائیں کروں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. بارلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. میرے اللہ، خصوصاً جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس
ان کو جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار مولانا احتشام صاحب کے درجات بلند ہیں، ان کے درجات کو اور بلند فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ خصوصاً مولانا احتشام صاحب کے والد ماجد علیل ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ میرے پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں جن کے والدین سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں میرے پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کا ثواب ان کے نام عمل میں منتقل فرما۔ میرے پروردگار جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، بیواؤں کے اوپر رحم فرما، یتیم بچوں کی کفالت فرما، عالم اسلام کی تمام تر مصیبتوں کو آسان کر دے۔ میرے اللہ اسے بھیج دے جو وارث ہے تیرے دین کا۔ میرے پروردگار وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ مہر النساء کربلائن بی بی بنت ممتاز حسین صاحب مرحوم، مولانا احتشام حسین صاحب کربلائی مرحوم، ابن اکرام حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما۔